أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم رؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایا فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی کما حق ہو ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا عنوان جو ہے وہ ایکچولی ایک سوال کے متعلق ہے جو کہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اور بعض ریفرنسز کے ساتھ جو تھا وہ ہمارے پاس بھیجا گیا. یقیناً موجودہ دور میں جس دور کے اندر عقائد جو ہیں وہ متزلزل ہو چکے ہیں،
اور عامت المسلمین، عام مسلمان جو ہیں وہ بجائے اس بات پہ کہ اجماع امت کو دیکھیں کہ کسی بھی عقیدے پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی علماء میں سے اکثریت علماء کو اس کے اوپر کیا ویو ہے یا کیا نظریہ ہے۔ ہوتا اس طرح ہے کہ بعض اوقات احباب میں سے ہم کو یہ ایک تاریخی روایت پڑھ لیتے ہیں یا کوئی ایک ریفرنس حدیث پاک کا ہم پڑھ لیتے ہیں یا دیکھ لیتے ہیں، تو چونکہ عام طور پر وہ مطالعہ میں بات پہلے نہیں ہوتی تو اس کو پڑھ کے ہم شکیٹ ہو جاتے ہیں اور ایسا گمان رکھتے ہیں کہ شاید اس حوالے سے تاریخ میں پہلے کسی کو شاید اس بات کا پتہ نہ چلا تھا، سو آج جو ہے وہ اس بات کا پتہ چلا۔ تو اس حوالے سے بعض اوقات ذہن جو ہے وہ منتشر ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اہل حق کا بھی، حق کو ماننے والوں کا بھی، اس لیے کہ وہ حق کو وراثتاً تو یقیناً پا چکے ہوتے ہیں، لیکن عام طور پر دلائل کی جو ہے وہ خبر نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم آج کی اس نشست میں اس موضوع کو شروع کر رہے ہیں جس کو میں نہیں سمجھتا کہ 2 دنوں میں مکمل کیا جا سکتا ہو، مگر آئندہ جو دراسات قرآن ماہانہ جو ہے وہ درس ہوتے ہیں ان میں جب تک اس موضوع کو کمپلیٹ نہ کر پاؤں گا انشاءاللہ تعالی مزید کوئی موضوع شروع نہ کیا جائے گا، چونکہ یہ عقیدہ سے متعلق ہے اور عقیدہ کو جو ہے وہ درست رکھنا یہ سب سے پہلی جو ہے وہ اسلام کا خراب ہے اور سب سے پہلا مطالبہ ہے کہ ویوز درست ہوں گے تو عمل جو ہے وہ درست پیدا ہوگا، عقائد و نظریات درست ہوں گے تو کیا ہوا عمل جو ہے وہ بندے کو نفع دیتا ہے۔ اس سوال کا کچھ حصہ یا نچوڑ اس سوال کے جواب کا وہ میں عرض کر چکا ہوا ہوں۔ سوال تھا بالخصوص حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے آپس میں جو تعلقات تھے، سوال جو تھا وہ خاص طور پر اس حوالے سے تھا، یا ان کے مابین جو اختلافات ہوئے، جو ان کے درمیان بعض معاملات ایسے ہوئے کہ جو تاریخ کی کتابوں میں صاف ظاہر ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ بہت سے لوگ یقیناً ایسے ہوں گے جن کو شاید ان معاملات کی خبر نہ ہوگی، سو وہ بھی اگر کل کو کہیں سے سنیں تو بجائے اس کے کہ وہ پریشان ہوں، میرا یہ خیال ہے کہ میں بنیاد سے اس مسئلے کو عرض کروں اور اس کو جو ہے وہ پورے طور پر بیان کر سکوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ، تاکہ ہم جو ہے وہ قرآن و حدیث کے دلائل سے اس بات کو سمجھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان دلائل کا بیان کرتے ہوئے اگر بعض اوقات آپ زبان کی سختی سنیں یا زبان کے سخت الفاظ سنیں تو وہ الفاظ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اہل حق میں سے بعد میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید یہ اس سے متعلقہ ہیں، یہ ان لوگوں سے متعلقہ ہیں جنہوں نے امت کے اندر ان چیزوں کو ہوا دے کر ہمیں عظمت صحابہ اکرام سے دور کر دیا ہے، وہ یقیناً ان الفاظ کے مستحق ہیں۔ سو اہل حق میں سے، دین کا درد رکھنے والوں میں سے، وہ لوگ جو ان فتنوں کا اصلاً کسی نہ کسی اعتبار سے شکار ہو جاتے ہیں، وہ ایسا نہ سمجھے بلکہ یہ حقیقتاً انہی لوگوں کے لیے ہیں کہ جنہوں نے صحابہ اکرام کی عظمت کو جانتے بوجھتے ہوئے کم کرنے کی کوشش کی۔ اس بات کو سمجھ لیا آپ نے؟ اگلی بات اور سب سے بیسکلی بات وہ یہ ہے
اور یہ اس بات کی بنیاد ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی شخصیت کے متعلق اور بالخصوص صحابہ اکرام کے متعلق یا اہل بیت اعظام کے متعلق یا دیگر وہ جو پرسنالٹیز ہیں اسلام کی ان کے حوالے سے یا اس کے علاوہ دیگر ہمارے جو نظریات ہیں، جو ہمارے تھرو ہیں، جو ہمارے عقائد ہیں، ہم کسی بھی عقیدہ کو، کسی بھی نظریہ کو، کسی بھی شخص کے سٹیٹس کو، اس کی پرسنالٹی کو ہم جو ہیں وہ تاریخ اور ہسٹری کی کتابوں سے نہیں مانتے۔ یہ پہلی بات آپ یاد رکھیں۔ جب آپ کسی بھی مسئلے پر دلائل کو سمجھتے ہیں یا دلائل کو اختیار کرتے ہیں تو آپ دلیل یہاں سے شروع نہیں کرتے کہ ہسٹری کیا کہتی ہے، یا جب آپ کوئی مسئلہ سمجھتے ہیں، مثلا کسی شخص نے یہ مسئلہ سمجھنا ہو کہ نمازیں جو ہیں وہ دین کے اندر فرض ہیں، تو وہ یہاں سے شروع نہیں ہوگا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان بریلوی نے اس کے اوپر کیا لکھا ہے۔ یہاں سے نہیں ہم شروع کر سکتے، یا اس سے اوپر وہ یہاں سے شروع نہیں کرے گا کہ حضور سیدنا علی حجویری حضور داتا صاحب علیہ رحمت نے اس کے اوپر کیا لکھا ہے۔ یہاں سے نہیں کہ حضور غوث الپاک نے اس کے اوپر کیا لکھا ہے، بلکہ شروع یہاں سے ہوگا کہ اللہ کی کتاب میں قرآن مجید میں جو ہے وہ نماز کا کیا حکم ہے۔ اس کے بعد جہاں سے دوسرا ماخذ ہے شریعت مصطفیٰ کا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ قرآن مجید جو ہے وہ کیا کہتا ہے کسی بھی معاملے میں، اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس کے اوپر کیا ہے۔ اگر قرآن مجید سے اور حدیث پاک سے وہ مسئلہ کلیئر ہو جائے تو اس کے بعد نیچے کسی کو دیکھنے کی حاجت اور ضرورت نہیں رہتی۔ یہ بات یاد رکھیں۔ اب ایک دو نہیں، ساری پرسنالٹیز کو آپ جمع کر لیں جن کو صحابہ کرام کہتے ہیں یا اہل بیت کرام کہتے ہیں، تو ہم ان کا از حد ادب یا احترام یا رسپیکٹ کیوں کرتے ہیں؟ تاریخی واقعات جو ہیں ان سے نہیں، ہم ان کی عزت و احترام اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی شان بیان کرنے والا کائنات کا رب ہے، اس لیے کہ ہم قرآن مجید کے استدلال سے ان کو مانتے ہیں۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ہم قرآن مجید کی آیات سے ان کی عظمت کو مانتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان سے ان کی عظمت کو مانے ہوئے ہیں۔ اب رہ گیا دوسرا کام کہ صحابہ کرام میں جو آپس میں اختلافات ہوئے، ان سارے اختلافات کے باوجود میں ایک ایک جو ہے وہ نمنے نہیں کر سکتا۔ میں عرض کر رہا ہوں آج کوئی پڑھے کل کوئی پڑھے، آج کوئی سنے کل کوئی سنے، مگر اس بات کو اپنے من میں اتار لے کہ صحابہ کرام کے تمام تر ظاہری اختلافات کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سارے اختلافات قرآن سے ثابت نہیں ہوتے۔ یہ بات یاد رکھیں، وہ کوئی بھی اختلاف جو ہے وہ احادیث سے، قول رسول سے نہیں ثابت ہوتا۔ اختلافات جو ہیں ان کو جب آپ پڑھیں گے تو وہ یقیناً ایک ہسٹری ہے، وہ ایک تاریخ ہے، اس تاریخ کو ہم اس کی تمام روایات کو ناپتے ہیں اللہ کے قرآن پر۔ یہ ہمارا طریق ہے جس کو مذہب حق اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ تاریخی روایات کو قبول کرنے کا یا قبول نہ کرنے کا، ایکسیپٹ کرنے کا یا ریجیکٹ کرنے کا، اس کو مان لینے کا یا اس کو نہ ماننے کا، ہمارے پاس جو معیار ہے، ہمارا دین تاریخ پہ بیس نہیں کرتا۔ یہ بات یاد رکھیے، آپ نے توجہ ادھر رکھنی ہے تو میں بات سمجھا پاؤں گا، اس کو تو آپ نے 30 دن دیکھا ہوگا۔ ہمارا فکر، نظریہ، تھرو، عقیدہ اس چیز پہ بیس نہیں کرتا تاریخ کیا کہتی ہے، اس چیز پہ بیس نہیں کرتا ہسٹری میں کیا لکھا ہوا ہے، اس چیز پہ بھی بیس نہیں کرتا کہ تمام تر جلالت علمی کے باوجود جو ہے وہ مورخین نے اس پہ کیا لکھا ہے۔ یقیناً وہ تاریخ کے عظیم لوگ ہیں، یقیناً محدثین تاریخ کے عظیم لوگ ہیں، مگر ہمارا تھرو، ہمارا نظریہ، ہمارا عقیدہ
تاریخ کی روایات پہ نہیں ہے، یاد رکھ لیں ہمارا عقیدہ جو ہے وہ اللہ کے قرآن پہ ہے اور مصطفیٰ کریم کے فرمان پہ ہے، اس پہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب جو تاریخی جتنی بھی روایات ہیں وہ ایک کوئی پیش کر دے یا 10 پیش کر دے، 10 پیش کر دے یا 100 پیش کر دے، تاریخی روایات کے لیے ان کو ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کرنے کا معیار ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے۔ سو ہم انہی تاریخی روایات کو بیان بھی کرتے ہیں کہ جن تاریخی روایات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن جو ہے جن کی تصدیق و تائید کرتا ہے، اور جو تاریخی روایات اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے مطابق نہ ہوں اور اصلاً قرآن مجید یا حدیث پاک کے اپوزٹ ہوں تو ہم ان تاریخی روایات پہ غور نہیں کرتے، کیونکہ یہ بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ ایک چھوٹا سا میں پشمل آپ سے کرتا ہوں، آپ کو 2 چیزیں ملی فور ایگزامپل، بیٹے 19-20 جتنا ہے بالکل معمولی سے ملی، 2 چیزیں آپ کے سامنے ہیں، تھوڑا زیادہ معمولی سے 2 چیزیں آپ کے سامنے ہیں، ایک تاریخ ہے، ہسٹری ہے، ایک حدیث پاک ہے، اور اس وقت حدیث پاک سے مراد ہماری قول رسول ہے کہ رسول اللہ کا فرمان ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، دوسری طرف تاریخ کی ایک روایت اور تاریخ کیا ایک چیپٹر جو وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اب بالفرض دونوں کے درمیان کنفلکٹ ہو، بالفرض دونوں کے درمیان تضاد ہو، بالفرض وہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوں، تو چھوٹا سا سوال ہے، ہم حضور کے فرمان کو مانیں گے یا تاریخ کو مانیں گے؟ بولیے کس کو مانیں گے؟ حضور کے فرمان کو مانیں گے۔ یعنی تاریخ کا چھوڑنا ہمارے لیے آسان ہے بجائے قول رسول کے کہ ہم رسول اللہ کے قول کو چھوڑ جائیں، اور اسی طرح تاریخ اور ہسٹری کا کسی بھی روایت کا چھوڑنا ہمارے لیے آسان ہے بجائے اس کے کہ ہم اللہ کا قرآن چھوڑ جائیں۔ سو تھرو جو ہوتے ہیں، نظریے جو ہوتے ہیں، عقائد جو ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا ان کا انحصار تاریخ پہ نہیں ہے، ان کا انحصار ہسٹری کی روایات پہ نہیں ہے۔ بہت بڑی شان ہے، بہت بڑی شان ہے سارے مورخین کی، اور ہم ان کی عظمت کو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اپنی ساری تبحر علمی کے باوجود، اپنی ساری جلالت شان کے باوجود، وہ جتنے بھی عظیم تر مورخین تھے بالآخر وہ انسان تھے، اور انسان سے خطا پاسبل ہے، لکھنے میں خطا ہو سکتی ہے، بولنے میں غلطی ہو سکتی ہے۔ پھر روایات کے آگے راوی ہوتے ہیں، راویوں کی اتنی اقسام ہیں وہ میں ایک ایک کر کے بیان کرنے لگ جاؤں تو 6 ماہ لگ جائیں، یعنی وہ آگے سارے ایک نالج کا وسیع میدان ہے۔ اس لیے جس کو ہم اپنا عقیدہ نظریہ کہتے ہیں ان شخصیات کے حوالے سے بھی، تو اس کی بنیاد ہماری ہسٹری پہ نہیں ہے، یہ پہلی اور اصولی بات ہے، اس کی بنیاد ہماری ہسٹری پہ بولیے نہیں ہے۔ ہم ہسٹری میں سے ان روایات کو لیتے ہیں جو قرآن و حدیث کے مطابق ہوتے ہیں، اور انہی کا الحمدللہ ہم بیان کرتے ہیں، اور جو روایات جو ہم قرآن و حدیث کے مضامین سے ٹکراتی ہوں ان کو پڑھ لینا تو الگ بات ہے، ان کو پڑھنا تو بعض کا لازمی ہو جاتا ہے، مگر ان کا بیان ہم قطعاً درست نہیں سمجھتے، اس لیے کہ ان کا مضمون جو ہے وہ قرآن و حدیث کے بنیادی جو عقائد و نظریات ہیں ان سے مطابقت نہیں رکھتا، اس کے خلاف ہوتا ہے۔ سو جب مضمون قرآن و سنت کے خلاف ہوا تو اس مضمون کو وہ تاریخ سمجھ کے ہم اس کے اوپر اعتماد ویسا نہیں کر سکتے جس طرح ہم قول رسول پر یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پر اعتماد کرتے ہیں۔ یہ بنیادی اور اصولی بات ہے، اس کو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے، بار بار سننا ہے اور اس کو بار بار سمجھنا ہے۔ کبھی بھی بالفرض اللہ نہ کرے اگر آپ میں سے کسی کو کوئی ایسا کنفیوژن ہو جائے۔ پہلی بیسکلی بات اس کو سمجھے کہ ہم عظمت صحابہ کرام کو کہاں سے مانتے ہیں؟ اللہ کے قرآن سے۔ کہاں سے مانتے ہیں؟ اللہ کے قرآن سے، اس کے بعد حضور کے فرمان سے، اس کے بعد اگر ان کے درمیان کچھ معاملات ایسے بھی ہوئے جو آج ہماری سمجھ میں نہیں آتے تو سمجھ میں نہ آئے تو اس پر ہم خاموش رہتے ہیں، اس پر ہم کیا کرتے ہیں؟ خاموش رہتے ہیں، اس لیے کہ صحابہ کرام کے مراتب اور ان کے درجات اور ان کے فضائل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن اور حضور کا فرمان شاہد ہے، اس لیے خاموش رہتے ہیں، اور اسی میں بقا ہے اور اسی میں ایمان کی سلامتی موجود ہے۔
یہ بیسکلی بات آپ کی سمجھ میں آ گئی، آپ نے سمجھ لیا، اب اس سے آگے چلیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضور کے سارے صحابہ جو ہیں وہ سارے ہدایت کے روشن ستارے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک نے قرآن مجید میں ان کی بار بار عظمتوں کو بیان کیا ہے۔ دو چیزوں کو بیسکلی طور پر جو ہے وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں قرآن مجید کے ریفرنسز کے حوالے سے۔ اس میں ایک چیز یہ ہے کہ شاید بہت سے لوگوں کے لیے یہ بات بالکل نئی ہو جو میں کرنے لگا ہوں کہ بعض لوگوں نے ایسی غلط فہمی جو ہے وہ بھی ڈکلیئر کر رکھی ہے، ایسی غلط فہمی بھی پال رکھی ہے، اور کبھی جب دوستوں سے بات ہو تو اس کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ ایسا فکر پھیلانے والے لوگ کہاں تک جا پہنچے، جب عام لوگ جو ہم عام مسلمان ہیں جب ہم تک بھی وہ باتیں ڈسکس ہونے لگیں جو کہ مورخین اور محدثین کے ہاں ڈسکس ہوتی تھی، پھر سمجھ جانا چاہیے کہ فتنہ کتنا اندر پھیل چکا ہوا ہے آہستہ آہستہ کر کے۔ مگر شاید بہت سارے لوگوں کے لیے یہ بات نہیں ہو کہ کئی لوگوں نے اس طرح کی غلط فہمیاں تاریخ میں پھیلائی ہیں جو آج بھی سننے کو ملتی ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بعض لوگوں نے ایسا بھی خیال کر رکھا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد 3 یا 4 لوگ صحابہ میں سے صحیح مسلمان رہ گئے تھے، باقی سارے مرتد ہو گئے تھے۔ معاذ اللہ ایسی بھی جو ہے وہ بات لوگ اب کرنے لگ گئے اور لوگ ایسی باتوں کو پھیلانے لگ گئے۔ اس طبقے میں سے جس نے اس طرح کے نالج کو آگے ڈیولپ کیا اور پھیلایا ہے لوگوں کے اندر، ان کی اپنی روایات کے مطابق میں نے پڑھا ہے، ان کے کئی علماء کی، بعض نے 3 لکھا ہے، بعض نے 4 لکھا ہے، بعض نے 6 لکھا ہے، اور ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ معاذ اللہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد صحابہ کی بھاری اکثریت 3 سے لے کر 6 تک، صرف کتنے لوگ بچے معاذ اللہ، باقی سب نے 1 to all سارے کے سارے لوگوں نے دین کو چھوڑ دیا اور باغی اور مرتد ہو گئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ایسے فکر تھا۔ اگر 5 یا 4 یا 6 لوگ ہی بچے تھے تو اپنا ایمان ہم کہاں سے ثابت کریں گے، ہم کیسے مومن ہوں گے؟ یا پچھلے 1200-1300 سال میں صحابہ کے بعد جو لوگ مومن تھے ان کے ایمان کی گارنٹی کیا رہ گئی؟ اس حوالے سے قرآن مجید کی چند آیات سے جو ہے وہ ہم استدلال کرتے ہیں اور وہ آپ کو عرض کرتے ہیں تاکہ مسئلے کی بنیاد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پر ہو سکے۔ سورہ الفتح ہے 26 پارے میں، اس کی آیت نمبر بھی 26 ہے جس کی میں نے تلاوت کی، اور یہ آیت پاک جو ہے یہ اس بیک گراؤنڈ میں نازل ہو رہی ہے، صلح حدیبیہ کے بیک گراؤنڈ میں۔ صلح حدیبیہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سفر پاک ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کی نیت کے ساتھ مدینہ منورہ سے سفر کیا۔ مکہ معظمہ پر ابھی کافروں کی، مشرکوں کی حکومت تھی، انہوں نے حضور کو مکہ سے باہر حدیبیہ کے مقام پر جو ہے حضور رک گئے، اور حدیبیہ سے آگے حضور نہ جا سکے، اور وہاں پر صلح کا ایک ایگریمنٹ جو تھا وہ ہوا، اس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ اس سفر میں آقا دو جہاں نے عمرہ نہ کیا بلکہ وہیں پر اپنا احرام کھول دیا، اونٹ قربانی کے ذبح کیے، اور آقا دو جہاں حدیبیہ کے مقام سے واپس مدینہ منورہ آ گئے۔ اس صورتحال کا بیان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک قرآن مجید میں فرما رہے ہیں۔ فرمایا اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیہ حمیت الجاہلیہ، فرمایا جب کافروں نے اپنے دلوں میں اپنی متکبرانہ ہٹ درمی اور اپنی دور جہالت کی جو غیرت اور حمیت تھی اس کو جب وہ سامنے لے آئے، یعنی صورتحال ایسی تھی کہ مسلمانوں کا لشکر جو ہے وہ کم و بیش 1400-1500 صحابہ کرام پر مشتمل تھا۔ کتنے صحابہ کرام تھے؟ بولیے، اونچی بات سے بولیے، کوئی پریشانی ہو یا روزہ لگا ہوا ہے؟ 1400 یا 1500 کے لگ بھگ صحابہ کرام تھے۔
اس کے مقابلے میں کفار نے مسلمانوں سے کفار نے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے اور مسلمانوں کے ساتھ معاذ اللہ جنگ کرنے کے لیے کفار نے جو لشکر اپنا تیار کیا ہوا تھا اس کی تعداد تقریباً 8000 تھی. کتنی تعداد؟ 8000 تھی. وہ بھی مکہ سے باہر ایک دوسری جگہ پر موجود تھے. ایک کنارے پر آقا دو جہاں 1500 صحابہ کرام کے ساتھ تھے، جن صحابہ کرام نے مدینہ منورہ سے چلتے ہوئے اپنا اسلحہ بھی ساتھ نہ لیا تھا، اس لیے کہ حضور نے عمرے کا ارادہ فرمایا تھا اور صحابہ کرام سارے حالت احرام میں تھے. یعنی انتہائی معمولی سا جتنا عرب اپنی روٹین سفر کے اندر اسلحہ رکھتے تھے وہ تھوڑا سا موجود تھا، لیکن باقاعدہ تو کوئی جنگ کی تیاری نہ تھی، اس لیے کہ جنگ کا ارادہ اور خیال نہ تھا. خیال آقا دو جہاں کا یہ تھا کہ ہم عمرہ ادا کریں گے اور عمرہ ادا کر کے واپس چلے جائیں گے. اب اس مقام پر نہ تو صحابہ کرام جنگ لڑنے کے لیے، نہ جہاد کرنے کے لیے، نہ کسی غزوہ میں شرکت کی نیت سے آئے. وہ تو آئے احرام باندھ کر اور چند ضروری ہتھیار ساتھ لے کر جو سفر کے اندر لازم ہوتے ہیں. اب دوسری طرف اہل مکہ نے اپنا ایک لشکر جرار تیار کر لیا، مسلمانوں کے اوپر حملے کی دھمکیاں دینے لگے. یہ پوزیشن تھی، یہ حالت تھی. اس حالت میں اللہ کریم نے وہ جو انہوں نے جنگ کی تیاری کی اور لشکر کو جمع فرما لیا اور مسلمانوں کو دھمکیوں پہ دھمکیاں ملنے لگ گئیں، اور اس کیفیت میں آپ اندازہ فرمائیں ان صحابہ کرام کے ایمان کی عظمت کا کہ احرام باندھے ہوئے ہیں، ہتھیار پاس نہیں ہیں. 8000 بندہ جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے اپنے ہتھیاروں سمیت، اوزاروں سمیت، تلواروں سمیت، تیروں سمیت، نیزوں سمیت، گھوڑوں اور ہاتھیوں سمیت وہ سارا کچھ لے کے کھڑا ہوا ہے. ایک طرف 8000 آدمی ہے اور ایک طرف 1500 صحابہ کرام ہیں جو نہتے ہیں، کمزور ہیں، سفر میں ہیں، اپنے وطن سے دور ہیں. 250 پونے 300 کلومیٹر دور ان کا وطن ہے جہاں سے ان کو امداد اور ہیلپ رسوتے بھی کوئی کرنے والا موجود نہیں. ایک جنگل کے اندر موجود ہیں. اس جنگل میں جب ان کو جنگ کی جو ہے وہ دھمکیاں مل رہی ہیں تو صحابہ کرام دست مصطفیٰ پر اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے صحابہ کرام بیعت پہ بیعت کیے جا رہے ہیں. صحابہ کرام کی ایمان کی یہ کیفیت ہے. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم اس جنگل میں نہتے ہیں، کمزور ہیں، اسلحہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہمارے پاس، مگر ہمیں خدا کی عزت کی قسم ہے ہم آپ کو چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں. ہم 1500 کا 1500 قربان ہو جائیں گے مگر آپ کا دامن نہیں چھوڑ کے جائیں گے. یہ اس کیفیت میں وہ جو انہوں نے جنگ کی تیاری کی اس کو اللہ کریم ان الفاظ میں فرما رہے ہیں اِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حمیت الجاہلیت، جب کافروں نے اپنی وہی دور جہالت کی غیرت، حمیت، ہٹ درمی اور تکبر کو جمع کر لیا، جب انہوں نے وہ سارا کچھ کر لیا تو پھر کیا ہوا؟ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، بس اللہ نے تسکین نازل فرمائی اپنے رسول پر اور رسول کے صحابہ پر. اللہ نے سکینہ کو نازل فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے تسکین کو نازل فرما دیا، اطمینان کو نازل فرما دیا کہ وہ 8000 کا لشکر جرار دیکھ کر بھی 1500 صحابہ گھبرائے نہیں. اس مقام پر یہ لفظ علی المومنین سے ایک بات اور میں عرض کر کے تو پھر آگے بات کو بڑھاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں آج جتنی تلاوت کرتے ہیں صبح سے لے کر شام تک، یہ بات ہمیں بھولنی نہیں چاہیے کہ اس قرآن پاک میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو مخاطب ہوتا ہے وہ حضور کے صحابہ ہیں. وہ کون ہیں؟ حضور کے صحابہ ہیں. آپ جہاں بھی پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، جہاں پڑھتے ہیں علی المومنین، یہ جتنے الفاظ وہ درجنوں بار آئے یا سینکڑوں بار آئے. یہ بات سمجھے جہاں پہ مومن کی شان بیان کی جا رہی ہے، جہاں پہ مومن کا وقار بیان کیا جا رہا ہے، جہاں پہ مومن کی عزت بیان کی جا رہی ہے، جہاں پہ یا مومن کو دینے والا کوئی اجر بیان کیا جا رہا ہے، جس مقام پر یا ایھا الذین آمنوا یا مومنین کا لفظ آتا ہے اس مقام پر سب سے پہلے مخاطب حضور کے صحابہ ہیں. بھائی ہم سارے بعد میں مومن ہیں یا ہم سارے پہلے مومن ہیں؟ بولیے. ہم تو 1400 سال بعد آئے. جب آپ ایسے مقامات کو پڑھتے ہیں تو ان مقامات پہ سب سے پہلا مخاطب جو ہے وہ حضور کے صحابہ ہوتے ہیں. اتنی بات آپ کی سمجھ میں آ گئی. اب اس دلیل کی طرف آ جائیے، اس دلیل کی طرف آ جائیے جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لوگ اب دینے لگ گئے ہیں
کہ معاذ اللہ حضور کے بعد جو ہے وہ 4 یا 6 بندے صحیح رہ گئے تھے، باقی سب نے معاذ اللہ سما معاذ اللہ، میں تو یہ لفظ نہیں بول سکتا کہ بار بار دہرائیں گے، آپ اس بات کو خود سمجھیں کہ انہوں نے اسلام چھوڑ دیا تھا۔ اگر یہ نظریہ اور عقیدہ درست مان لیا جائے بالفرض، تو ہم ان سارے لوگوں کو، ایسا فتنہ پرور لوگوں کو، فتنہ پھیلانے والے لوگوں کو ہم دعوت فکر دیتے ہیں کہ ساری ایسی روایات جن لوگوں نے یہ فتنہ امت کے اندر پھیلایا ہے، ان کی اپنی روایات کے اندر یہ بات موجود ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر 1500 صحابہ وہاں پہ موجود تھے۔ کتنے صحابہ؟ 1500 موجود تھے۔ وہ جو سارے 1500 موجود تھے، اگر کم سے کم کوئی بندہ اس دلیل سے، اس آیت سے دلیل پکڑے گا نا، منیمم دلیل، تو وہ صلح حدیبیہ کے صحابہ کے لیے تو لازم مانے گا۔ ہم تو سارے صحابہ کے لیے مانتے ہیں، سیدھی بات ہے، اس کے دلائل آگے قرآن مجید کے اندر ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں۔ لیکن اگر کوئی بندہ کم سے کم دلیل مانے گا تو وہ صلح حدیبیہ کے صحابہ کے لیے تو مانے گا۔ اب صلح حدیبیہ کے صحابہ کی تعداد اہل سنت اور غیر اہل سنت سب کی کتب میں یہ ہے، یا وہ 1400 تھے یا وہ 1500 تھے، 1400 اور 1500 کے درمیان تعداد ہے۔ اب ظالموں اتنا تو مان لو نا کہ اللہ کے نہیں فرما رہے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ کہ اللہ نے تسکین نازل فرمائی اپنے رسول پر اور اس کے ساتھ مومنوں پر۔ اتنا تو مانو کہ وہ 1500 صحابہ اکرام جب دنیا سے گئے اس وقت تک وہ حالت ایمان میں تھے۔ سو یہ قول ہی غلط ہے کہ 4 5 یا 6 رہ گئے تھے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ایسی تبلیغ دین پر خدا تعالیٰ فرما رہے علی المومنین، ہم نے مومنین پر وہ تسکین نازل فرمائی تھی۔ یہاں پر بات کو ختم نہیں کیا، آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ کلمۃ التقویٰ، اور فرمایا ہم نے ان حضور کے صحابہ کو ہم نے تقویٰ کے ساتھ جوڑ دیا تھا۔ اس کے ساتھ جوڑ دیا، تقویٰ کے ساتھ۔ علماء لغت فرماتے ہیں کہ الزمہ کا جو مطلب ہے، الزمہ، آپ ادھر دیکھیے الزمہ کسے کہتے ہیں؟ الزمہ یہ ہے بالفرض کہ یہ ایک چیز ہوئی، اس کے ساتھ یہ دوسرا پیپر ہوا، اب اس کو آپ اس کے ساتھ یوں بالکل جوڑ دیں کسی چیز کے ساتھ۔ یہ مفہوم ہے اگر آپ سمجھ سکے تو۔ اگر کوئی چیز کسی چیز کے اوپر چسپاں کر دی جائے، لگا دی جائے، آپ بہت اچھی لیم لے کر اس پیپر کو اس یسن اور قرآن کے ساتھ یوں لگا دیں، چپکا دیں، اور ایسا چپکا دیں کہ یہ اس سے اتر نہ سکے، یہ سے اتر نہ سکے، اس کو کہتے ہیں عربی میں الزامہ۔ کیا کہتے ہیں بولیے؟ الزامہ۔ اللہ کریم وحدہ لا شریک ارشاد فرماتے ہیں الزمہم کلمۃ التقویٰ، وہ کون سی چیز تھی جس کو ہم نے حضور کے صحابہ کے ساتھ الزمہ کر دیا تھا، جوڑ دیا تھا؟ فرمایا وہ چیز جو ہم نے حضور کے صحابہ کے دلوں کے ساتھ جوڑ دی، الزمہم کلمۃ التقویٰ، وہ تقویٰ ہے جو ہم نے ان کے دلوں کے ساتھ جوڑ دیا تھا۔ سو صحابہ سارے متقین ہیں، یہ تو قرآن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، صحابہ سارے کیا ہیں؟ متقین ہیں۔ فرمایا الزمہم کلمۃ التقویٰ، ہم نے تقویٰ کو ان کے ساتھ جوڑ دیا تھا، چسپاں کر دیا تھا ہم نے حضور کے صحابہ کے ساتھ تقویٰ کو۔ اور آگے سبحان اللہ، اللہ کے نبی نے کیسی شان بیان فرمایا، آپ سنیں گے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ فرمایا ایسے ہی نہیں، ہم خواہ اپنی عنایات نہیں ہر کسی پہ کرتے، ایسے نہیں ہم نے ان کو تقویٰ عطا فرما دی ان سارے صحابہ کرام کو۔ کیوں؟ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، فرمایا اس لیے کہ وہ اس بات کے حقدار بھی تھے، وَأَهْلَهَا، اور اس بات کے اہل بھی تھے۔ فرمایا ہم نے وہ جو دل دیکھا صدیق اکبر کا، وہ جو عمر فاروق کا دل ہم نے دیکھا تھا، جو عثمان غنی مولا علی المرتضیٰ کا دل ہم نے دیکھا تھا، وہ سارے لوگ اس بات کے اہل تھے کہ ان کے دل کو خدا تقوی کے ساتھ جوڑ کے رکھ دیتا۔ فرمایا وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، بے شک وہ اس بات کے حقدار تھے، وَأَهْلَهَا، اور اس کے اہل بھی تھے، حقدار بھی تھے اور اس بات کے اہل بھی تھے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، فرمایا سنو اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اس کا مفاد اور فائدہ کیا ہے؟ تفسیری فائدہ جو مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کریم نے یہاں پہ اپنی کوئی اور شان کیوں نہیں بیان فرمائی؟ میں یہ بات کو سمجھ رہے ہیں، اللہ کریم کی مختلف شانیں ہیں نا، ہزار بلکہ لا تعداد شانیں ہیں، اس مقام میں جس چیز کا اظہار فرمائے وہ کیوں ہے؟
کہ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. اللہ کریم یہ بھی فرما سکتا تھا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, فرمایا جا سکتا تھا نا. یہ بھی فرمایا جا سکتا تھا اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سننے والا ہے, ہر چیز کو دیکھنے والا ہے. اس کی لا تعداد ہزارہ شان ہیں جو اس مقام پر فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اس کا تفصیلی فائدہ یہ ہے کہ اے قرآن کو پڑھنے والوں, قیامت تک پڑھنے والوں, یہ نہ سمجھنا کہ خدا نے تقویٰ کا ٹائٹل ان لوگوں کو دے دیا ہے کہ جن کے مستقبل کا خدا کو علم نہ تھا معاذ اللہ. ایسی بات نہیں ہے. اللہ کریم اپنی شان آخرت پہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ بات یاد رکھنا, ٹائٹل دینے والا رب وہ ہے جو ہر شخص کا ماضی بھی جانتا ہے, اس کا حال بھی جانتا ہے اور اس کا مستقبل بھی جانتا ہے, فورتھیت بھی جانتا ہے, موجودہ حالت بھی جانتا ہے اور فرمتھیت بھی جانتا ہے. وہ خدا ایسے ہے کہ وہ تو علیم بذات الصدور ہے, وہ تو سینے کے اندر خیال اٹھتا ہے تو وہ اس کو جاننے والا ہے. فرمایا یہ نہیں کہ اللہ کریم صحابہ کے حوال سے اس وقت تو واقف تھا یا اس سے پہلے واقف تھا اور جو کچھ انہوں نے وقت وصال تک کرنا تھا اس سے معاذ اللہ وہ نا واقف تھا یا معاذ اللہ اس سے لا علم تھا. فرمایا تمہارا رب ایسا نہیں ہے. یہ جو الزمہم کلمۃ التقویٰ ہے نا, یہ جو تقوی کا سرٹیفکیٹ اللہ کریم عطا فرما رہے ہیں. بھائی دیکھیے چھوٹی سی بات ہے کہ ایک شاگرد کو استاد کہتے ہیں بھائی یہ بڑا متقی ہے, تو شاگرد خوش ہوتا ہے, اس کے لیے اسے خوش ہونا چاہیے. ایک پیر جو ہے اپنے مرید کو کہتا ہے بھئی یہ میرا مرید جو ہے یہ بڑا متقی پرہیزگار ہے, تو مرید جو ہے اس کو خوش ہونا چاہیے, وہ سینہ اس کو خوشی سے پھول جائے گا. بھئی ایسا ہوگا کہ نہیں. باپ کہتا ہے بیٹے کو بھئی یہ میرا بیٹا بہت اچھا ہے, آپ بات کو سمجھ گئے, تو بیٹا خوش ہوتا ہے, یعنی اس کو خوش ہونا چاہیے کہ میرے باپ نے مجھے سرٹیفکیٹ دے دیا اچھائی کا, فرما برداری کا. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ بلا تشبیہ و بلا مثال. لیکن یہ تو ممکن ہے استاد کے نزدیک آج وہ متقی ہے, استاد کو کل کی تو خبر نہیں وہ کیا کرے گا, پیر کو کل کی تو خبر نہیں کہ اس کا مرید کل کو کیا کرنے والا ہے, باپ کو تو یہ خبر نہیں کہ اس کی اولاد جو ہے وہ کل کو کیا کرنے والی ہے. ان میں سے کوئی بھی شان کا مالک نہیں ہے کہ وہ یہ بتا سکے کہ اس نے 10 سال بعد کیا کرنا ہے, 50 سال بعد کیا کرنا ہے, 100 سال بعد کیا کرنا ہے. حضور کے ظاہری جو عمر پاک ہے, عمر طیب ہے, اس میں انہوں نے کیا کرنا ہے. جب وصال فرما جائیں گے تو اس کے بعد انہوں نے کیا کرنا ہے. رب وہ ہے جو کائنات کے ذرے ذرے کا علم, اس بات کو یاد رکھ لو, دل میں بٹھا لو, عقیدہ توحید کو سمجھ لو کہ اللہ اس ذات کو نہیں کہتے کہ جس کے علم میں اضافہ ممکن ہو. یہ بات یاد رکھنے عقیدہ توحید کے اعتبار سے. اللہ ایسی شخصیت یا ایسی ذات نہیں ہے کہ جس کے علم میں آہستہ آہستہ اضافہ ہوتا ہو. اس کا علم پاک تدریج سے پاک ہے, سٹیپ سے پاک ہے, اس کو مرحلہ وار علم نہیں ملتا, نہ اس کو کوئی علم دینے والا ہے. کائنات کی ساری مخلوقات ان کے علم کے اندر تدریج ہے. پہلے علم کم ہوتا ہے, پھر زیادہ ہوتا ہے, پھر اس سے زیادہ, پھر اس سے زیادہ. یہ ایک تدریج ہے. ساری کائنات کے علوم میں تدریج پائی جاتی ہے, مگر علم توحید رب العالمین کا علم وہ ایسا علم ہے جس کے اندر تدریج کوئی نہیں. اس کو ساری کائنات کے ذرے ذرے کا علم پہلے دن بھی اتنا تھا, وہی آج ہے, وہی قیامت تک کے لیے ہے. اس لیے کہ اس کا علم بڑھنے سے اور کم ہونے سے پاک ہے. وہ ہمیشہ کا عالم ہے, وہ علیم بذات الصدور ہے. اس کے علم سے ایک ذرہ جو پیدا نہیں ہوا تھا اس کو پیدا کرنے سے پہلے بھی اس کو جانتا تھا. جب وہ ذرہ فنا کر دے گا اس کی فنا کو بھی جانتا ہے. وہ یہ سارا کچھ صحابہ کے احوال بیان کر کے, صحابہ کو تقویٰ کا سرٹیفکیٹ عطا فرما کے, احق بہا و اہلہا کی سند عطا فرما کے پھر فرماتے لوگوں سنو وکان اللہ بکل شیء علیما, اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. صحابہ کی پہلی حالت کو بھی جانتا ہے, صحابہ کی موجودہ حالت کو بھی جانتا ہے. سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد ان کے وصالوں تک ان کے ایک ایک بات سے باخبر ہے. سنا, اگر ان کے کسی احوال میں تمہیں شک پڑ جائے تو شک میں نہ رہنا, اس لیے کہ خدا ان کے سارے احوال ظاہری کے باوجود اللہ تعالیٰ انہیں علی المومنین مومن بھی فرماتا ہے, وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ, اور تقوی کا سرٹیفکیٹ بھی عطا فرما رہا ہے. یہ معمولی بات اس مقام پر وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا کہنا. ہمیں اللہ جاننے والا ہے ہر چیز کو, وہ جانتا ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پہ جانتا تھا, ان میں اختلافات بھی ہوں گے بعد میں,
وہ جانتا تھا ان کے اندر بشری تقاضے ہیں، یہ بشری تقاضوں کے تحت الجھ بھی پڑیں گے، وہ جانتا تھا ان کے درمیان جنگیں بھی ہونے والی ہیں، اس کے باوجود وہ فرما رہے ہیں لوگوں، اے امت مصطفیٰ ان کے بعد آنے والوں، میں سارے احوال کو جاننے والا ہونے کے باوجود انہیں یہ کہتا ہوں الزمہم کلمۃ التقویٰ، کہ ان کے اعمال کو جب پڑھنا تو اس کا جو حسن ظن ہے وہ تقویٰ کی طرف رکھنا، کہ بظاہر بتقاضے بشریت غلطی پاسبل ہے، اس لیے کہ وہ انبیاء نہ تھے، فکر میں غلطی پاسبل ہے، اجتہاد میں غلطی پاسبل ہے، اس لیے کہ وہ مقام نبوت پر نہ تھے، مگر فرمایا سنو ان ساری حالتوں کے باوجود ہم انہیں تقویٰ کا سرٹیفکیٹ عطا فرماتے، اور ہم ایسے نہیں کہ ہمیں آج تو علم ہو یہ کیا کرنے اور کل کا ہمیں علم نہ ہو یہ کیا کرنے والے ہیں، اور علی المومنین ہم انہیں مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا فرماتے ہیں۔ اگر حضور کے صحابہ بھی مومن نہیں تو پیچھے مومن رہ کون جائے گا؟ سو پہلی دلیل اسی ایک آیت پاک میں بات کو ختم کر دیتا ہوں، اس بات کو یہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک نے صحابہ کے جتنے احوال ہیں اس کے اوپر ہمیں جو رہنمائی عطا فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ یاد رکھنا وہ لوگ منزل تقویٰ پر فائز تھے، اس منزل پر منزل تقویٰ پر فائز تھے۔ سو متقین سے اگر کبھی کوئی غلطی ہو بھی جائے تو اس کے متعلق بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، اس کے متعلق ہم اچھا گمان رکھتے ہیں، اس کے متعلق ہم کیا رکھتے ہیں؟ حسن ظن رکھتے ہیں، بدگمانی نہیں ہم رکھتے، اس لیے کہ ہم پہلے میں نے عرض کر دیا جب بھی ہم مانیں گے تو پہلے کس بات کو؟ اللہ کے قرآن، ہم تاریخ سے شروع نہیں ہوتے، اور نہ ہی کسی مومن کا یہ خیال ہونا چاہیے کہ وہ مسائل کو تاریخ سے سمجھے گا۔ اللہ کا قرآن حضور کے صحابہ کی عظمت بیان کرتا ہے اور اس بات سے شدت سے انکار فرماتا ہے معاذ اللہ کہ حضور کے صحابہ کی تعداد چند ایک تھی۔ اس کی جو ہے دیگر وضاحت انشاءاللہ تعالی میں آئندہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ میں کوئی 5 آیات پہ